بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 32، صفحہ نمبر 537۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ضرور آزمائے جاؤ گے تم تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، اور ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے آسمانی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اور ان سے جنہوں نے شریک ٹھہرایا، اذن تکلیف بدگوئی، کثیراً بہت، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر صبر کرو تم اور احتیاط رکھو تم، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو بے شک وہ پختہ کاموں سے ہے۔ دل آزاری کی باتیں سن کر صبر و تحمل سے کام لینا اولو العزم کا کام ہے۔ مسلمانوں کی بھی جان و مال میں آزمائش ہوگی، قتل کیا جانا، زخمی ہونا، قید و بند کی تکلیف برداشت کرنا، بیمار پڑنا، اموال کا تلف ہونا، اقارب سے بچھڑنا، اس طرح کی سختیاں پیش آئیں گی۔ نیز اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے بہت جگر خراش اور دل آزار باتیں سننی پڑیں گی۔ کبھی وہ پیغمبر اسلام پر کیچڑ اچھالیں گے، کبھی غیر واقعی فیچر شائع کریں گے جن کو سن کر اور دیکھ کر دل چھلنی ہو جائے گا، کبھی تعلیمات اسلام پر اعتراض کریں گے اور طرح طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سب باتوں کا علاج صبر و تحمل سے کام لینا، تقوی شعار رہنا اور ان کافروں کی چالوں سے واقف رہنا ہے۔ یہ ہمت اور اولو العزم کا کام ہے۔ اس کو برداشت کرنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں اوچھا پن کبھی شماتت اعداد کا سبب بن جاتا ہے۔ فائدہ: صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تدبیر نہ کریں، یہ مواقع انتقام میں انتقام نہ لے، یہ مواقع قتال میں قتال نہ کرے، بلکہ حوادث سے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے منافع و مصالح ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ خلاف شرع امور سے بچے، گو تدبیر بھی کرے۔ بیان القرآن۔ آیت کریمہ: تم ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں، اور تم ضرور سنو گے دل آزاری کی بہت سی باتیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے آسمانی کتابیں دیے گئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے اور مشرکین سے، اور اگر صبر کرو تم اور پرہیز احتیاط رکھو تم تو وہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب لیا اللہ نے عہد و پیمان ان لوگوں سے جو دیے گئے آسمانی کتاب، ضرور بیان کرو گے تم اس کو لوگوں کے لیے اور نہیں چھپاؤ گے تم اس کو، پس پھینک دیا انہوں نے اس کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، اور مول لی انہوں نے اس کے بدل تھوڑی قیمت، پس برا ہے جو خریدا انہوں نے۔ علماء اہل کتاب دنیا کی محبت میں پھنس کر احکام و بشارت چھپاتے تھے۔ اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ جو احکام و بشارات اللہ کی کتاب میں ہیں ان کو صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، مگر انہوں نے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی، اور دنیا کے تھوڑے سے نفع کی خاطر سب عہد و پیمان کو پس پش ڈال دیا۔ تورات کے احکام کو چھپاتے تھے اور رشوت لے کر غلط فتوے دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بشارات تھیں ان کو بہت زیادہ چھپاتے تھے، اور وہ ایسا متاع دنیا کی محبت میں کرتے تھے۔ پس تف ہے ایسی محبت پر۔ اس میں مسلمان اہل علم کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں پھنس کر ایسا نہ کریں۔ اللہم احفظنا منہم۔ آیت کریمہ: اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اپنی کتاب کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اور اس کو چھپائیں نہیں، پس ان لوگوں نے اس حکم کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے عوض میں حقیر معاوضہ لے لیا، پس بری ہے وہ چیز جس کو وہ لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ: ہرگز گمان مت کرو تم ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس کام سے جو کیا انہوں نے، اور پسند کرتے ہیں وہ کہ تعریف کیے جائیں اس کام پر جو نہیں کیا انہوں نے۔ ہرگز گمان نہ کریں آپ ان کو نجات کی جگہ میں عذاب سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود اپنے غلط کیے ہوئے کام پر خوش ہوتے تھے اور صحیح نہ کیے کام پر تعریف کے خواہاں ہوتے تھے۔ غلط کیے ہوئے پر خوش ہونا اور صحیح نہ کیے ہوئے پر تعریف کا خواہاں ہونا یہود منافقین کا شیوہ تھا۔
جب علماء یہود سے مسلمان وہ بشارات پوچھتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں ہیں، وہ تعریف کر کے کچھ کا کچھ بتاتے ہیں، اور صحیح بات چھپانے پر خوش ہوتے اور غلط بات بتانے پر مسلمانوں سے تعریف کے خواہاں ہوتے کہ ہم نے فرمائش کی تعمیل کر دی۔ اسی طرح جب کوئی جہاد کا موقع آتا تو منافقین گھروں میں بیٹھ رہتے اور باغلیں بجاتے کہ کیسے بچ گئے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے لوٹتے تو جھوٹے بہانے بناتے اور چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ستائش کریں اور کہیں کہ تم نے ٹھیک کیا، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ یہود منافقین آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ دنیا میں اگر انہوں نے اپنا الو سیدھا کر لیا تو کیا ہوتا؟ دنیا چند روز کی ہے، اصل آخرت ہے، اور وہاں عذاب سے کیسے بچیں گے؟ فائدہ: کیے پر خوش ہونا اور نہ کیے پر تعریف کا خواہ ہونا انسان کی بڑی کمزوری ہے، مگر آیت میں اس کا ذکر نہیں۔ آیت میں صحیح بات نہ بتانا اور خوش ہونا اور غلط بات بتا کر تعریف کا خواہ ہونا جو یہود منافقین کا شیوا تھا اس کی برائی ہے اور اس پر وعید سنائی ہے۔ آیت کریمہ: آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو اپنے غلط کیے پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے نہیں کیا، بس آپ ان کو ہرگز عذاب سے بچا ہوا خیال نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کے لیے ہے حکومت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک بنانے میں آسمانوں اور زمین کے اور آنے جانے میں شب و روز کے لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں خالص عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، اور سوچتے ہیں بنانے میں آسمانوں اور زمین کے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا آپ نے اس کو بے مقصد۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے آپ کی ذات، پس بچا ہمیں دوزخ کی آگ سے۔ اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بے شک آپ جس کو داخل کریں دوزخ میں تو بالیقین رسوا کیا آپ نے اس کو۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے نا انصافوں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو پکارتا ہے ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، پس ایمان لائے ہم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب پس بخشیے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور مٹائیے ہم سے ہماری برائیاں، اور موت دیجیے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے رب اور عطا فرمائیے ہمیں جس کا وعدہ فرمایا ہے آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت، اور نہ رسوا کیجیے ہمیں قیامت کے دن، بے شک آپ نہیں خلاف کریں گے وعدہ کے۔ حکومت اللہ قادر مطلق کی ہے۔ یہود منافقین جو غلط بیانی کر کے خوش ہوتے تھے اور صحیح بات چھپا کر تعریف کے خواہاں ہوتے تھے، اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اس لیے کہ کائنات پر حکومت اللہ کی ہے، مجرم بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ اس طرح توحید رسالت اور آخرت، ذکر و فکر اور دعا کے مضامین پیدا ہو گئے۔ وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔
توحید کے دلائل اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کی دعائیں۔ اگر عقل مند آدمی آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرے اور رات دن کے الٹ پھیر کو سوچے تو وہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ عظیم کارخانہ اور مضبوط نظام کسی قادر مطلق فرمان روا کے وجود کی دلیل ہے، اور وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ عقل مند بندے کسی حال میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور برابر کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی، کیونکہ حکیم کوئی فضول کام نہیں کرتا۔ یہ دنیا اللہ نے اکیلی پیدا نہیں کی، اس کا جوڑا آخرت ہے۔ یہ دنیا آخرت کے مقصد سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ مقصد ہے تکلیف اور جزا و سزا۔ اللہ نے اس دنیا میں احکام دیے ہیں، جو تعمیل کرے گا اس کو آخرت میں جزائے خیر ملے گی، اور جو نافرمانی کرے گا، وہ منمانی کی زندگی گزارے گا، اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ جب عقل مند بندوں نے دنیا کا یہ مقصد پا لیا تو وہ 3 دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، اے ہمارے پروردگار، آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں وہ رسوا ہوگا اور کافروں کو سزا سے کوئی بچا نہیں سکے گا، اور جن کو جنت عنایت فرمائیں گے وہ سرخ روح ہوگا، فرشتے ان کے کام بنائیں گے۔ نمبر 2، اے ہمارے پروردگار، ایک منادی نے ایمان کی دعوت دی، ہم نے قبول کی اور ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دیں، ہماری برائیاں مٹا دیں، موت کے بعد ہمارا نیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائیں۔ نمبر 3، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرمائیں، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائیں، آپ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتے۔ یہ تو آیات کی مسلسل تقریر تھی، اب 4 باتوں کی تفصیل عرض ہے۔ نمبر 1، کائنات میں عقل مندوں کے لیے توحید کی نشانیاں ہیں۔ عقل مند آدمی جب آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتا ہے تو اس کے عجیب و غریب احوال سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح دن رات کے مضبوط مستحکم نظام میں غور کرتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی قادر مطلق ہے جو اس پورے نظام پر کنٹرول کر رہا ہے، ورنہ یہ محکم نظام ہرگز قائم نہ رہ سکتا۔ نمبر 2، اللہ نے آسمانوں اور زمین کا کارخانہ عبث نہیں بنایا۔ مومن بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد بسی رہتی ہے اور زبان پر ان کا ذکر جاری رہتا ہے، اور جب وہ آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، یہ عظیم الشان کارخانہ اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا، ضرور اس کا کوئی مقصد ہے۔ یہاں سے ان کا ذہن آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے جو موجودہ زندگی کا آخری نتیجہ ہے، بس وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جتن بھی کرتے ہیں۔ فائدہ، آسمان و زمین اور دیگر مصنوعات الہیہ میں غور و فکر کرنا وہی معمود ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ خدا کی یاد اور آخرت کی طرف توجہ ہو۔ باقی جو مادہ پرست ان مصنوعات کے تاروں میں الجھ کر رہ جائیں وہ صانع کی صحیح معرفت تک نہ پہنچ سکیں، خواہ دنیا انہیں محقق اور سائنسداں کہا کرے، مگر قرآن کی زبان میں وہ اولو الالباب نہیں ہو سکتے بلکہ پرلے درجے کے جاہل اور احمق ہیں۔ فوائد عثمانی۔ نمبر 3، دوزخ رسوائی کا گھر ہے، اس سے بچنے کا سامان کریں۔ دوزخ رسوائی کا گھر ہے، اور جو جس قدر دوزخ میں رہے گا اسی قدر اس کے لیے رسوائی ہوگی، پس دائمی رسوائی صرف کفار کے لیے ہوگی، اور عصاة مومنین جب دوزخ سے نجات پائیں گے تو ان کی رسوائی دھل جائے گی، اور جس کے لیے اللہ کا فیصلہ دوزخ میں ڈالنے کا ہوگا اس کو کوئی حمایت کر کے بچا نہیں سکتا، ہاں باذن الہی سفارش کر کے شفاعہ بخشوائیں گے۔ نمبر 4، ایمان و عمل صالح ہی آخرت کی رسوائی سے بچائیں گے۔ ایمان کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مومن بندوں نے قبول کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا، یہی چیز رسوائی سے بچائے گی اور جنت میں باعزت پہنچائے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات کے آنے جانے میں خالص عقل والوں کے لیے بالیقین توحید کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار کے 2 مطلب ہیں، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، دوم شب و روز کا گھٹنا بڑھنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ترجمہ، عقل مند بندے وہ ہیں جو اللہ کو ہر حال میں یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر۔ مسئلہ، فرض اور واجب نمازوں میں قیام رکوع سجود فرض ہیں، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ رکوع سجود کی بھی
استطاعت نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، اور بیٹھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو کروٹ پر یا چت لیٹ کر پڑھے، اور رکوع سجود اشارے سے کرے۔ یہ مسئلہ اسی آیت سے مستنبط ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ترجمہ، اور آسمان اور زمین کے بنانے میں غور کرتے ہیں۔ تفسیر: پہلا غور کرنا توحید اور وجود باری تک پہنچنے کے لیے تھا، اور یہ غور کرنا مقصد کائنات کو پالنے کے لیے ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ ترجمہ: جب مقصد کائنات سمجھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی بلکہ آخرت کے مقصد سے پیدا کی ہے۔ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کو کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے، یہ خامی اور عیب ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، پس آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں اور جنت میں داخل کریں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں گے تو آپ نے اس کو یقیناً رسوا کیا، اور جس کو جنت میں داخل کریں گے تو آپ نے اس کو یقیناً باعزت کیا۔ ظالموں مشرکوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں، اور مومنوں کے کارساز فرشتے اور سفارش کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑی سفارش پروردگار عالم کی ہوگی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ دوسری دعا: اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے رسول یا قرآن کو سنا جو پکار رہا ہے کہ اے پروردگار پر ایمان لاؤ، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے پروردگار، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے، ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دے۔ پہلا ایمان عقلی تھا، یہ ایمان سمعی ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد۔ تیسری دعا: اے ہمارے پروردگار، اور آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کی معرفت جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس لیے امید ہے کہ ہماری یہ دعا قبول ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔